ہم پتہ کر رہے تھے کراچی میں میٹنگ جو چل رہی ہے مولانا صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی تقریباً 6:45 شروع ہوئی تھی، تو اب 10:30 ہو گئے، تو اوور 4 آورز ابھی تک چل رہا ہے۔ ابھی تک سے 2-3 اطلاعات اس قسم کی آئی ہیں کہ جی یہ طے ہو گیا ہے کہ ایک مشترکہ ڈرافٹ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ کورٹ والی بات پہ ابھی کوئی نہیں، لیکن جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز بھی ہو جائے گی۔ مولانا صاحب وغیرہ تو کورٹ پہ بالکل بلال فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی ضد ہوگی اور کل اسی بات پہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کی تیاری ہے ان کے بغیر جائیں گے؟ نمبرز ہیں؟ جی مالک صاحب دیکھیے، فرسٹ آف آل تو ہم پر امید ہیں کہ کل بھی جو مولانا صاحب نے بات کی، آپ ان کے جلسے والی بات پہ کم میں زور دوں گا، جو ان کی پریس کانفرنس والی بات تھی میں اس پہ زیادہ زور دوں گا کہ انہوں نے خود کہا کہ آگے پیش رفت ہوئی ہے اور آگے ہم اتفاق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جلسے میں بھی خود ہی کہا ہے؟ نہیں، جلسے میں چلیں، جلسے کا ایک اور تقاضا ہوتا ہے، سامنے ان کے ورکرز بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہم واٹ وی آر ورکنگ ٹورڈز، جو کہ کم از کم ان 3 جماعتوں کے اندر ایک اتفاق رائے ہو، اس کی طرف وی بین میکنگ پروگریس ایوری ڈے۔ گزشتہ روز مولانا صاحب نے خود بھی اس بات کو اس پریس کانفرنس میں ذکر کیا اور اس کی نفی نہیں کی انہوں نے اس جلسے میں بھی۔ باقی باتیں جو مرضی کی ہوں، ہر بات پہ ہم اتفاق بھی نہیں کرتے، مگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر وہی معنی خیز بات تھی جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کی۔ اور آج ابھی آپ نے جو بات بتائی ہے کہ پیپلز پارٹی اور یا بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ابھی جو ملاقات ہے، اس کے بعد بھی ایکسپیکٹنگ کہ مزید پروگرس ہوگی۔ تو دیکھیے مختلف فورمز پہ لیڈرشپ کی سطح پہ پریشر بھی ہو جائے، جی تو ویل گیٹ مور پروگرس۔ تو ہم امید کر رہے ہیں جی کہ انشاءاللہ جوڈیشل ریفارمز کے اس پیکج کے اوپر ایک اتفاق رائے کے ساتھ۔ ڈرتے کیوں ہیں 25 تاریخ سے؟ اتنا ڈر کیوں ہے؟ بلاول صاحب بھی کہتے ہیں 25 وقت ہوگا، کیا ہو جائے؟ نہیں، یہ لوگوں کی فگمنٹ آف دیئر امیجنیشن ہے جی، کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہماری کوئی ڈیڈ لائن ہے۔ 17 کو اجلاس بلا رہے ہیں، پھر 24 سے پہلے ساری چیزیں کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے 17 کو اجلاس تو اس لیے بھی جسٹس منصور کا آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں نکال رہے، ان کا آپ نے فل کورٹ ریفرنس کورٹ نے بتا دیا کہ جی ہوگا 25 کو، نوٹیفیکیشن نہیں نکال رہے، تو ابھی تک کوششوں میں تو اب لگے ہوئے ہیں نا، یہ اپنی مرضی کے جج لگائیں۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ 17 تاریخ کو تو ابھی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اسمبلی کا سیشن ایکسپیکٹڈ ہے، ابھی تک دیر از نتھنگ آفیشیل، مگر اسمبلی کا اور بھی بزنس ہے جی۔ اینڈ سیریسلی ہے کوئی؟ نہیں دیکھیے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یس، ہمیں یہ بھی امید ہے کہ جو سیشن ابھی کال ہوگا اس کے دوران اگر موقع بنتا ہے، اتفاق رائے ہو جاتا ہے، یہ دیکھیے ابھی کافی عرصے سے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کے بھی دیگر راؤنڈز میں اور جماعتوں کے درمیان بھی کافی طویل اب گفتگو آپ جا رہے ہیں، مگر اگر اتفاق مولانا صاحب آپ جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، وی ہیو دا نمبرز، وی ہیو کنسسٹنٹلی سیڈ دس، بٹ وہ تو ہم نے تب بھی کہا تھا لاسٹ ٹائم کے نمبرز ہیں، پھر خود ہی بھاگنا پڑا آپ لوگوں کو، شرمندگی نہیں اس ٹائم پہ ود مولانا ہم کلیم کر رہے تھے، اور یقیناً پھر مولانا صاحب was not on board at the time, یا he felt کہ he needed more time, so there is چلیں شندانہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ بٹ ہماری کوشش ہے کہ بیونڈ دا فیکٹ کہ کتنے نمبرز درکار ہیں، ان اینی کیس ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ JUIF کے ساتھ مل کے اگر ہم اس ترمیم کو لا سکتے ہیں تو بہتر ہوگا، تو اس لیے we're making all efforts، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ آئندہ دنوں کے اندر شندانہ گلزار صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ شندانہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبرز پورے ہیں، تو کیا آپ کے بندے توڑ لیے ہیں انہوں نے؟ بہت شکریہ مالک صاحب، اور آپ کی توسط سے بلال کو بھی سلام۔ معذرت کے ساتھ جی، میں جو باتیں کروں گی نا وہ شاندانہ کی باتیں نہیں، وہ حقائق پہ مبنی ہے، اور اگین آئی اپولوجائز اگر کسی کے دل پہ تکلیف ہوئی۔ سب سے پہلی بات، 2 MNAs ہیں ہماری پنجاب سے، دونوں الیکٹڈ ہیں، آپ کو پتہ ہمارے ریزرو سیٹ پہ اس وقت قبضہ ہو چکا ہے۔ ایک MNA از اباؤٹ 9.5 months پریگننٹ، اس کے گھر میں پارلیمنٹ لاجز میں ایک بندہ آتا ہے، کہتے ہیں جی میں PM ہاؤس سے ہوں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ وہ اس کو بڑی مشکل سے بھگا دیتی ہے کہ جی مائی ہسبینڈ از ناٹ ہیئر، مائی فادر از ناٹ ہیئر، آپ کل ملنے آئیے گا۔ اگلے دن اس کے گھر کریڈٹ کارڈ بل لینے آ جاتے ہیں اسی MNA کے گھر، جو MNA کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے ہی نہیں، اور وہ بیچاری آتی ہے KP میں پناہ لیتی ہے۔ دوسری MNA، اس کے والد 75 سال کے ہیں، وہ بھی الیکٹڈ ہے پنجاب سے، اور اس کے والد کی انٹسٹائنز نکال کے فریز کی جاتی ہیں، اور وہ کولاسٹمی بیگ کے ساتھ ان کو ہسپتال سے اٹھا کے پنجاب کے تھانے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی دو اور ہم تمہیں واپس بھیج دیں گے اسپتال، ہمیں ووٹ چاہیے ہر حال میں۔ تو یہ تو ماشاءاللہ نمبرز ایسے پورے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لیں، ابھی ہمارے ایک MNA اگین پنجاب سے گجراوالا سے، وہ الیکشن جیتا تھا، یہ جن لوگوں نے فاطمہ جناح کو غدار کہا تھا اور جانوروں کو لالٹین پہنوائے تھے، ان کے بیٹے سے وہ الیکشن جیتے ہیں۔ اس وقت ان کی اسٹیل فیکٹری سے اسکریپ اٹھایا جا رہا ہے، ان کی فیکٹری توڑ دی، ان کا گھر توڑ دیا ہے۔ تو اگر یہ طریقہ ہے نیگوسیشنز کرنے کا اور ایمان بڑھانے کا کہ جی انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے، تو آئی فیل ویری سوری فار بلال، ہی سیمز لائک اے ڈیسنٹ ہیومن بینگ، بٹ آپ کہاں پھنس گئے؟ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئے۔ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے MNAs کے ساتھ؟
ہمارے 2-3 MNS کے ساتھ جو فزیکل ابیوز ہوا ہے، لیکن شرم کی بات ہے ہر بندہ اتنا کریج نہیں. عورتیں تو پھر بھی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے نا، بول دیتی کہ میرے ساتھ ہی ہوا. بندہ تو بولتا بھی نہیں کہ میرے پاس کیا ہوا ہے.